اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو صورتحال ہوئی، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے۔ اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی، پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے، اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے، مسلمانوں کے حلیف ہو گئے، تو قریش کی طاقت کم ہوئی، مسلمانوں کی بڑھ گئی، یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف، نیوٹرل ہو گئے۔ اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا، سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس، وہ کم ہو رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، جس کے نتیجے میں مکے والے جو ہیں پھر یوں سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، ورنہ مکے والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکے سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہو، کوئی انیشیٹو لیا گیا۔ دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ، اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکے اور طائف کے مابین ہے، تو سمجھیے کس قدر فاصلے پر، اور وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی۔ جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کے کفار کے ساتھ، وہاں ایک مشرک مکے کا مارا گیا، ایک کو انہوں نے قید کیا، ساتھ لے آئے، کچھ سامان جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے، وہ مال غنیمت سمجھ کر۔ تو حضور اگرچہ ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو، لیکن اب سچویشن پیدا ہو گئی، گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا، ڈی فیکٹو شکل یہی ہوئی کہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے، اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے۔ ادھر جب ابو سفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف، تو حضور نے اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے۔ لیکن جب واپس آ رہے تھے اور 50,000 دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر، بہت لدا پدا قافلہ، انہیں یہ خطرہ ہوا کہ اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کہیں لوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے، روکیں گے ہمارا راستہ۔ تو انہوں نے یہ کی دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دوڑایا کہ مکے جاؤ اور کہو کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا مدد بھیجو۔ اور ادھر یہ کیا کہ وہ عام راستہ جو تھا، جو بدر سے ہو کر گزرتا تھا، اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے۔ اب وہاں مکے میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت پہنچ گئیں۔ ایک طرف وہ نخلا سے لوگ روتے پیٹتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے، وہ آ گئے، ادھر سے وہ آ گیا جو ابو سفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلہ محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی، اور 1,000 کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا، اور 900 اونٹ فراہم کیے گئے، اور 100 گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا، اور وہ لوگ مکے سے نکل آئے۔ یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی۔ ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو اب اس قافلے کا تعاقب کریں۔ ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا، ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے اس ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے، جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا، ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسیپٹ کریں۔ لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں، آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا جب ہم آیتیں پڑھیں گے۔ پھر جب کچھ لوگ نکل آئے، اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے، کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے، اس وقت تک اطلاع نہیں تھی، اسی لیے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا، کسی کے پاس نیزہ تھا، کسی کے پاس کچھ اور تھا، تلواریں 8 تھیں، گھوڑے کل 2 تھے، وہ چل پڑے۔ چلو اس لیے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے نا، کوئی جنگ تو ہے نہیں، کوئی لشکر وشکر تو آ نہیں رہا۔ جب آپ کچھ سفر طے کر کے مقام صفرا تک پہنچ گئے تو وہاں وحی آ گئی، اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے 1,000 کا لشکر لے کر مکے سے چل پڑا ہے۔ اور وحی بھی آ گئی، اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ 2 شکلیں ہیں، جنوب سے مکے کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، شمال سے قافلہ آ رہا ہے، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا، تم کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے۔ تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام صفرا میں۔ یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہوں تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو، مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں، اور خاص طور پر جب نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے،
تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچائیں، اس کی دفاع کریں۔ انہوں نے کہا نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، حضور نے تو جو جنگیں کی تھیں وہ صرف مدافعانہ تھیں، ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں ان کا نام ادب سے لوں گا اس لیے کہ سر سید احمد کے زیر اثر تھے، اور وہ جو جدید جو ابھی آیا تھا، جو مغربی افکار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلا آیا تھا، اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نعمانی نے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو 8 جو غزوات اور سرایا ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے، انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے، تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضا تھی، وہ دور اب گزر چکا۔ اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کریں، اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ایک انقلابی جد و جہد ہے۔ اس انقلابی جد و جہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو، اور پہلے تیاری کی جائے، دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے، اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں، یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس، حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی۔ حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے؟ ہاں حق میں جان نہیں ہے، اہل حق جو ہیں بے جان ہیں، مردہ ہیں، تو مجبوری ہے، لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے؟ ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے، اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل ایمان میں جان بھی ہو، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی دین کے اندر ترمیم یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ تو اصل حقائق الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکے ہیں۔ بہرحال اتنا پس منظر جو ہے جان لیجئے، اور ایک خاص اسلوب جو ہے اس سورہ مبارکہ کا، اگرچہ یہ تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل 10 رکوع ہے، لیکن اس میں ایک خاص مسئلے کو نکال کر پہلے درمیان شروع میں لے آئے ہیں۔ اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر، لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجئے، وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ سورہ توبہ کے جو ترتیب مضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے، اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں، بس ترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنے پیش نظر رکھ لیا، تفسیر مکمل کرنی ہی ہے، لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خلجان پیدا کر دیے۔ وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمایاں مسئلہ یہ ہو گیا تھا غزوہ بدر کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا۔ پہلی جنگ تھی، غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کا قانون کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، وہ معلوم نہیں تھا۔ اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے، وہ تو لوٹ مار جانتے تھے، کوئی باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی ہی نہیں، تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا غزوہ بدر میں جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے مامور تھے، یہاں پہرے پر تھے، ہم تو مال جمع نہیں کر سکے، تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا جو وہ اتنی بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے، بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا، لیکن یہ کہ ان کی حیثیت ہوتی ہے، وجاہت ہوتی ہے، تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو، کس کا کتنا حق ہے۔ تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے سورت شروع کی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی، بلکہ کیٹیگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کاٹ دی اس کی، لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط سورت میں۔ مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال، یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ انفال جمع نفل کی، نفل کہتے ہیں کسی اضافی شے کو، جیسے نماز فرض ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ نفل ہے، اضافی ہے، آپ کی مرضی پر ہے، پڑھیں نہ پڑھیں۔ تو جو کہ جنگ میں اصل سے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے،
مال غنیمت تو ایک اضافی شے، بونس ہے جو مل گیا، ورنہ اصل شے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی۔ لوٹ مار میں اصل شے جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے۔ تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔